کبھی بھی کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ نا میرے عزیز، تو بس یہ 2-3 کام کر لینا۔ میں آپ کو ہمیشہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ایسا پیغام پہنچے جس سے آپ کو ایک سبق ملے، ایک سیکھ ملے میرے عزیز۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا بتایا ہے، کتنی بھی بڑی مصیبت اگر آپ کے اوپر آ جائے، بس کچھ کام ایسے ہیں، ان کو ذرا اپنے دل اور دماغ میں فٹ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ہی مکمل دھیان دیں گے جو حضرت نے بتایا ہے۔ پھر کہوں گا اگر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں تو فالو کر لینا، کیونکہ ہم ہمیشہ آپ کو اچھے اور سچے ہی پیغام دیتے ہیں۔ میری نیت تو یہ رہتی ہے کہ کسی ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا، قسم خدا کی ہماری بھی آخرت سنور جائے۔ جو لوگ مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست ویڈیو ہے، اس کو پورا سن کے جانا، دیکھیے۔ اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، اور اس کے کام حکمت کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ رحمان ہے، رحمت تو کر رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، اللہ میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا ہوں۔ میرے عزیزو، صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے، یا ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے، ٹنل میں جائے تو کچھ جو باولے لوگ ہوتے ہیں اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی ٹرین کا سفر کیا آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جاتی ہے، پہاڑ کے گوفے کے اندر، کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے، اندھیرا، اتنا اندھیرا آتا ہے تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا، اور جو باولا ہوگا اچھل کود کر رہا ہے، اسے ایسا لگتا ہے دنیا کیا سے کیا ہو گئی، ٹرین کہیں کھڈے میں چلی گئی۔ ایسا نہیں ہے، جو عقل مند ہے وہ بیٹھا رہتا ہے۔ اگر آپ عقل مند ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اپنے سیٹ پر، میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے رہتے ہو، کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اندھیرا ہو گیا، ٹرین گوفے کے اندر چلی گئی ہے، آپ کہیں گے میاں تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ ٹرین کا ڈرائیور چلا تو رہا ہے، نکال لے گا، نکالے گا نا۔ ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اجالا تو آ گیا۔ اے میرے عزیز، ٹرین کے چلانے والے پر تجھے اتنا یقین ہے سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں۔ اس طرح تیری زندگی میں جب مصیبتوں کا کبھی اندھیرا آتا ہے، یقین کر وہ رب ذوالجلال پھر اجالوں میں لائے گا۔ ان مع العسر یسرا، اس نے فرمایا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ کیوں اتاولے ہوتے ہو؟ تھوڑی سی تکلیف کیا آئی، شکایت کیا، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج دوپہر میں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قرآن کہتا ہے بسا اوقات تم جس چیز کو نہیں چاہتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون، وہ دھاگا، روئی سے دھاگا بناتی تھی، روئی سے دھاگا بناتی تھی، اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی، کتنے؟ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا، آدھا درہم۔ وہ آدھا درہم لاتی تھی، اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روئی خریدتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کر۔ ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا۔ دھاگا کچا ہوتا، سوکھنے کے لیے رکھی صحن میں، اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی، ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا۔ بیوہ عورت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بھوکی رہ گئی۔ اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا خریدنے کے، روئی خریدنے کے بھی پیسے نہیں، کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں، آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے۔ کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں، اب تو کچھ رحم کر دیتا۔ ارے بھائی، بڑے سیٹ آدمی کے 1 لاکھ روپے چلے گئے تو سمجھ میں آئے گا چلو ٹھیک ہے، باقی بچے ہوئے پھر کور کر لے گا۔ جس کے پاس کچھ نہیں، لاسٹ پونجی بچی ہے، وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا، تو یہ کون سا رحم ہے؟ بندے تل ملا جاتے ہیں۔ وہ خاتون گھبرائی اور کہا یہ اب کون سے رحمان کی صفت ہے؟ کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بیوہ ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس دوڑی دوڑی گئی، دوسرا دن تھا، بھوک کی شدت تھی، دوڑی ہوئی آئی۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت بیٹھے تھے، ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے، ملنے کی غرض سے دور سے آئے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس کو سائڈ میں کھڑا کیا، رک جاؤ میں پہلے ان کی باتیں سن لوں، پہلے ان کی باتیں سن لوں۔ ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، یہ قبول فرما لیں۔ کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کے سکے اشرفی۔ اللہ، کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا۔ اللہ، وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی، اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا، کہا اس کو پکڑو۔ اب پھر وہ آئی ہوئی جماعت تھی، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی بڑی رقم تم ہدیے میں لائے؟ سنو میرے عزیزوں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، آ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی، کشتی میں سوراخ آیا، پانی اندر آنے لگ گیا، تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی، پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے۔ پانی جتنا ہو سکا ہم نکال نکال کر پھینکتے رہے، لیکن اس کشتی کی مرمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ایک کوا آیا اور اوپر سے دھاگا گرا دیا، ایک کوا آیا،
धागा ऊपर से गिराया और वो इतना ही धागा था जिससे हमारी कश्ती सिल जाती थी। हमने उसी धागे से अपनी कश्ती सिल दी और फिर उसी वक्त हमने ये नियत कर लिया कि वो रहमान है जिसने हमें बचाया है, हम सही सलामत जाएंगे तो 10,000 अशरफियां जुनैद बगदादी को नजर करेंगे। वहां हमने मन्नत कर ली थी, मेरे आका हमने सही सलामत किनारे को पा लिया, अब आकर के वो 10,000 अशरफियां आपकी बारगाह में हमने नजर कर लिया। हजरत जुनैद बगदादी दिलों के हालात से बाखबर थे, उस खातून की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे रब ने सही रहम किया या नहीं? तुम्हारे आधे दिरहम को कौवे से उठवाकर बदले में 10,000 अशरफियां देता है, उसी का नाम रहमान है। वो रहमान है। बंदा घबराता है, कहता है ऐसे कैसे होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी उठा लिया। इंतजार तो करता, शुक्र तो करता, यकीनन वो मौला तुझे उससे बेहतर चीज लौटाता। यहां तक कि हदीसों में किसी का बच्चा भी अगर इंतकाल करता है, मौला ताला फरिश्तों से पूछता है, तुमने उसके बच्चे को लाया, क्या कह रहा था मेरा बंदा मेरे बारे में? फरिश्ते कहते हैं, मौला वो तेरा शुक्र बजा ला रहा था, कहता था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला फरमाता है, लिख दो ए फरिश्तों, इससे बेहतर नस्ल उसे अता करूंगा, इससे बेहतर उसे खूबसूरतियां जन्नत में अता करूंगा। वो जब बेहतर करने वाला होता है तब तुम्हें आजमाइश के दौर से गुजारता है। ये रहमान है, ये उसकी सिफत है। बहुत सारी मिसालों की जरूरत है मेरे अजीजों, वक्त की तंगी दामनगीर है, वक्त इशा करीब है, हमें जो वक्त मिला है मौला इसमें भी रहमत अता फरमा। आमीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे बयान सुनते हैं तो वाकई यार ईमान ताज़ा हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान के बारे में? देखिए असल में क्या है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको नाज शरीफ भी सुनाता हूँ दूसरे चैनल पर, और जब हम सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालते हैं तो उसको फेसबुक पे भी डालते हैं। फेसबुक पे हमारा सलमान रज़ा रिएक्ट है, तो मतलब क्या है कि एक वीडियो में तो हम कलाम पढ़ते हैं और एक में कलाम नहीं पढ़ते, लेकिन कलाम से पहले जो अपडेट होती है हमारी या जो बयान होते हैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेशक जानता है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा पैगाम हो जो उम्मत को, आवाम को, आप लोगों का फ़ायदा हो जिसमें। अब बताइए मुझे, जो लोग मुसीबत के मारे हैं, जो लोग ऐसी कंडीशन में हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, हालांकि एक वक्त का खाने पीने का सामान घर में है और वो भी मतलब कोई गिर जाए, बिखर जाए या ख़राब हो जाए, तो क्या फिर वो लोग मतलब अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे कि कुछ ये लास्ट था हमारे पास, इसके बाद में कुछ है ही नहीं, अब क्या खाएंगे हम लोग? या मेरे पास ये 100 रुपये पड़े थे, ये भी गिर गए कहीं, अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। इम्तिहान होता है मेरे अजीज़, अल्लाह आपका इम्तिहान लेता है, वो देखता है कि मेरा बंदा मेरा किस किस हाल में शुक्र अदा करेगा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी है, आपकी ज़िंदगी में बाहर आएंगी। लेकिन एक पैगाम मैं आपको यहाँ पर आखिरी देना चाहूँगा, वो पैगाम ये है मेरे अजीज़, आप अगर ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो, अपने रिस्क में बरकतें चाहते हो, अगर अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हो, 4-5 बातें मेरी ये दिल की तख्ती पर नोट कर लो। वो बातें हैं, नंबर 1, नमाज की पाबंदी करो, नमाज दिल लगाकर मदीने वाले आका, नमाज दिल की गहराइयों से अदा करो मेरे अजीज़। नमाज जानबूझ के मत छोड़ना, एक टाइम की भी नमाज जानबूझ के बिल्कुल मत छोड़ना। नंबर 2, माँ बाप की इज़्ज़त करो, अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी दुआएं ले लो, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और यही माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख भी हैं। नंबर 3 मेरे अजीज़, कभी किसी का दिल मत दुखाना। नंबर 4, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा के लिए अच्छा बना कर रखो। नंबर 5, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। हाँ मेरे अजीज़, किसी का हक मार रखा है तो उसका हक उसको वापस दो, ऐसे बन जाओ। सबसे मेन पॉइंट आता अपना हुस्न अखलाक। आपने अपना अखलाक अच्छा कर लिया ना तो समझ लेना आपके सारे अमाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी मकबूल होने लगेंगे, क्योंकि ये इस्लाम अखलाक के ज़ोर पर ही फैला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न अखलाक से ही ये इस्लाम फैला। मेरे अजीज़, अपना मशवरा हर हाल में कमेंट में पेश करना, प्यारा सा लाइक भी कर देना यार। अस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल किसी नए पैगाम में। अल्लाह हाफिज़।